سورہ الانعام۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفات سزاوار ہیں صرف اللہ ہی کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی پیدا کی، پھر بھی کافر دوسروں کو اللہ کے برابر گردانتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کا وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے پاس مقرر ہے۔ پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، اور وہی اللہ ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، وہی تمہارے پوشیدہ کام اور ظاہر کام سب جانتا ہے، اور جو عمل کرتے ہو وہ بھی خوب جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس آنے نہیں پاتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب بھی حق ان کے پاس آیا تو اس کو جھٹلا دیا، سو ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گی ان چیزوں کی حقیقت جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مے برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں۔ پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دیں۔ اور اگر ہم تم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے ہیں اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو صاف اور کھلا ہوا جادو ہے۔ کافرین کہتے ہیں کہ اس رسول پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا؟ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی ختم ہو جاتا، پھر تو ان کو مہلت ہی نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتہ تجویز کرتے تو اس کو آدمی کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب ان کو ہو رہا ہے وہی شبہ پھر ان کو ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو گھیر لیا ان کو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے، اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کہہ دو یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات پاک پر مہربانی کو لازم کر دیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جو خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی کی ہے وہ مخلوق جو رات اور دن میں بستی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور کوئی اس کو کھانے نہیں دیتا بلکہ وہ سب کو کھانے کو دیتا ہے، کسی اور کو معبود بناؤں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہا نہ مانوں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ کھلی اور ظاہر کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو وہ کوئی نفع پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو اور جس جس کو یہ پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔
کیا تم واقعی یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو ہی ضائع کر چکے ہیں سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھوٹ بتاتا ہے۔ بے شک ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر مشرکین سے کہیں گے کہ وہ تمہارے شرکا کہاں ہیں جن کو تم معبود بتاتے تھے، پھر ان کے شرک کا انجام کیا ہوگا سوائے اس کے کہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی، اپنے رب کی، ہم مشرک نہ تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کا وہ جھوٹ تراشتے تھے وہ سب غائب ہو گئے، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں دھتا دے رکھا ہے، اور اگر وہ کل دلیلیں بھی دیکھ لے ان پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہہ مکہ آپ سے جھگڑتے ہیں۔ کافرین تو یہی کہتے ہیں یہ تو بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہے، اور وہ اس سے عورتوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے ہوں گے تو کہیں گے ہائے ہم واپس ہی لوٹ جائیں اور اپنے رب کی آیت کو جھوٹا نہ بتائیں اور ہم ایمان والے ہو جائیں، بلکہ اب وہ بھی ظاہر ہو گیا ہے جس کو وہ پہلے کبھی چھپایا کرتے تھے، اور اگر یہ پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تو بھی یہ وہی کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ بلا شبہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر تم ان کو اس وقت دیکھو گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کہے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں ہے؟ تو کہیں گے اپنے رب کی قسم یہ قطعی برحق ہے۔ اللہ کہے گا تو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا جو بدلہ ہے تمہارے کفر کا۔ وہی نقصان میں رہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھوٹ کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ قیامت ان تک پہنچ جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا رہے ہیں، دیکھو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی تو اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشا کے، اور آخرت کا گھر زیادہ اچھا ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو رنج ہوتا ہے ان کافروں کی باتوں سے، یہ دراصل آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیت سے انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب بھی کی جا چکی ہے تو انہوں نے صبر کیا جب ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں دی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان تک پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو تو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس رسولوں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں، اور اگر ان کی روگردانی آپ پر شاق گزرتی ہے تو آپ میں قوت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو راہ پر جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حق کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو غور سے اور دل لگا کر سنتے ہیں۔ رہے مردے تو اللہ ہی انہیں زندہ کر کے اٹھائیں گے،
اور پھر سب اللہ ہی کی طرف واپس لائے جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ ان پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ آپ فرما دیجئے بلا شبہ اللہ کو پوری قدرت ہے کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے علم ہیں۔ زمین کے تمام حیوانات اور تمام پرندے تمہاری طرح گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز بغیر لکھے نہیں چھوڑی ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے اندھیروں میں گرفتار ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں، ذرا غور کرو اگر تم تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے تو بتاؤ کہ اس وقت تم کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم واقعی سچے ہو؟ بلکہ اسی کو پکارو گے سو وہ اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ہٹا دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو، پھر ان کو بھول جاؤ گے جن کو شریک کرتے ہو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول امتوں کی طرف بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانیوں کے سبب سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی کریں اور ہمارے سامنے گر گرائیں اور ہم معاف کر دیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو وہ کیوں نہ گر گرائے، لیکن ان کے قلوب سخت رہے اور شیطان ان کے عمل بعد کو ان کے خیال میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں، تو ہم نے ان کو اچانک جا پکڑا اور وہ اس وقت بہت مایوس ہوئے۔ پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ان کافرین سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں پھر سے یہ بخش دے؟ غور کرو ہم کس طرح اپنی آیت بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ روگردانی کرتے رہتے ہیں۔ ان کو بتا دو ذرا غور کرو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے پر آ جائے تو ظالموں کے سوا کیا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ہم نے تمام رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والا یا صرف ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ تو کوئی رنج و غم ہوگا، اور جو ہماری آیت کو جھوٹا کہے گا تو ان کو ان کی نافرمانیوں کے سبب عذاب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے کیا ایک بینا اور دوسرا نابینا ہے تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو پھر تم کیوں غور نہیں کرتے اور کیوں نہیں سمجھتے؟ اور آپ تو صرف ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے اس سبب سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس حالت میں وہاں جمع ہوں گے کہ جہاں اللہ کے سوا ان کا کوئی ہمدرد نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہی ہوگا، تاکہ وہ اللہ ہی سے ڈرے۔ اور ان کو اپنے پاس سے نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے رب کو ہی پکارتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے اور اسی کی بندگی کرتا ہے اور اسی کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ ان کے حساب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب سے ان کا کوئی تعلق ہے کہ آپ ان کو نکال دیں۔
ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طور پر ہم نے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا ہے، تاکہ یہ کہا کرے کہ کیا ہم سب میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے قدردانوں کو خوب جانتا ہے؟ اور جب یہ مومنین جو ہماری آیات پر پورا یقین کرتے ہیں آپ کے پاس آیا کریں تو آپ یہ کہا کریں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ جو تم میں سے نادانی کے سبب برا کام کر لے پھر وہ توبہ کر لے اور اپنے کو درست کر لے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اور بڑی مہربانی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیت کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہیں کروں گا کیونکہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ وہ میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو، باجوز اللہ کے کسی دوسرے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ سچی بات کہتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو تو میرا تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تمام پوشیدہ چیزوں کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہے، ان کو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور وہی خشکی اور تری کی تمام پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا وہ نہ جانتا ہو اور کوئی دانہ زمین کے تریک حصے میں نہیں ہرا ہوتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہے۔ اور اللہ وہ ہے جو رات میں تمہاری روح کو ایک گونا قبض کر دیتا ہے، اور جو تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگا دیتا ہے، مائد معین تمام کر دی جائے، پھر تم کو اسی کی طرف جانا ہے، پھر تم کو بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور برتر ہے، اور وہ تم پر نگہداشت رکھنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کوئی مرتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو گر گرا کر اور چپکے چپکے کہ اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے بھی، تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ فرما دیجئے اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے۔ آپ فرما دیجئے اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو اڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ذرا آپ دیکھیے ہم کس کس پہلو سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لے، اور آپ کی قوم اس کو جھٹلاتی ہے جبکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے آیت میں عیب نکال رہے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کش
ہو جائیے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں پڑ جائے، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ان ظالموں کے پاس مت بیٹھو، اور جو احتیاط برتتے ہیں تو ان پر ان کے حساب کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ نصیحت کرنا ان کا ذمہ ہے، شاید وہ بھی احتیاط برتنے لگے، اور ان سے ضرور بچو جو اپنے دین کو کھیل کود بنائے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے کردار کے سبب نہ پھنسے۔ کوئی اللہ کے سوا اس کا مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور اگر کوئی دنیا کی ساری دولت بدلے میں دے تو بھی اس سے نہ لیا جائے، یہ ایسی ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب جال میں پھنسیں گے۔ ان کے لیے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور ان کے کفر کے سبب دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اب کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ کوئی نفع دے اور نہ کوئی نقصان، اور ہم کیا الٹے پیروں لوٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے؟ یہ ایسی مثال ہے کہ شیاطین نے جنگل میں ایک شخص کو بے راہ کر دیا، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے، بے شک اللہ ہی کا راستہ وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم سارے جہاں کے رب کی ہی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور یہ ہدایت ہے کہ نماز کی پابندی ہمیشہ کرو اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور اس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا، اور جس روز اللہ کہے گا کہ اے حشر تو برپا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا کہنا حق اور بااثر ہے، اور خاص حکومت اسی کی ہوگی جب صور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمتوں کا مالک ہے اور پوری خبر رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزار سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بے شک میں تجھ کو اور تیری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور ہم اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھانے لگے تاکہ وہ عارف ہو جائے، یعنی اللہ کو پہچاننے والا اور کامل یقین رکھنے والا ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ میرے رب ہیں، سو جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا میرے رب تو یہ ہیں، سو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب میں بڑا ہے، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، میں تو خالص مسلمان ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے؟ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے شریک بنا لیا ہے، مگر میرے رب جو چاہے وہ تو ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ سو ان دو
جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو مومنین اپنے ایمان کو شرک میں مخلوط نہیں کرتے انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم کو دی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں، اور ہم مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمتوں والا اور بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو ایک بیٹا اسحاق اور ایک پوتا یعقوب دیا، اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور ابراہیم سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو اور ہارون کو ہدایت دی تھی، اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو یہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے زکریا کو بھی، یحییٰ کو بھی، عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی یہی ہدایت دی تھی۔ یہ سب بڑے شائستہ اور نیک تھے۔ اور ہم نے اسماعیل کو، یاس کو، یونس کو اور لوط کو بھی ہدایت کی تھی، اور ہر ایک کو تمام جہاں کے لوگوں پر فوقیت دی تھی، اور ان کے باپ دادوں کو اور کچھ ان کے اولاد کو اور کچھ ان کے بھائیوں کو بھی طریق ہدایت کی تعلیم دی تھی، اور ہم نے ان سب کو مقبول بنایا، اور ہم ہی نے ان سب کو راہ راست کی ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اگر بافرض محال یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے وہ سب کے سب چھین لیے جاتے اور یہ محروم ہو جاتے اپنے صلے سے۔ اور ہم نے انہی لوگوں کو آسمانی کتاب، حکمتوں کے علوم اور نبوت عطا کی تھی، اور ہم نے انہی لوگوں کو آسمانی کتاب، حکمتوں کے علوم اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اس کے لیے ہم نے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ ان سب کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ فرما دیجئے کہ قرآن کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہاں کے لوگوں کے لیے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر کو اتنا نہ جانا جتنا کہ جاننا واجب اور لازم تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، آپ پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو ایک نور ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو تم مختلف اوراق میں اپنے پاس رکھتے ہو، جس کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی باتیں تعلیم کی گئی ہے جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، پھر چھوڑ دیں ان کو اپنے خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو برکت والی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ مکہ والوں اور ان کے آس پاس والے کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے، یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی، اور جو یہ کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے ویسا ہی میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں کرتے تھے اور تم اللہ ہی
کی آیت سے تکبر کرتے تھے اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم کو تمہارے ہمراہ ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن پر تم کو بڑا الزام تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور جن پر تم کو بڑا الزام تھا وہ سب غائب ہو گئے۔ بے شک اللہ ہی دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ وہی صبح کا نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور اسی نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا۔ یہ مقرر کی ہوئی اسی کی ہے جو بڑا زبردست قدرت والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ پالو۔ بے شک ہم نے یہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان کے لیے جو ذرا سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اسی نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک سپرد کرنے کی جگہ۔ بے شک ہم نے یہ دلائل کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور اسی نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہی اس سے ہر قسم کے نباتات نکالے اور اس سے سبز شاخ نکالی۔ اس سے ہم اوپر تالے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے پہلے پھول سے شاخیں نکالی جو لٹک جاتی ہے۔ اور اسی پانی سے ہم نے انگور کے باغات، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بعض ملتے بھی نہیں ہیں۔ ذرا دیکھو تو جب وہ پھل لاتے ہیں اور پکتا ہے، ان میں بھی ہماری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراشی ہے، اور اللہ تو پاک ہے اور بالاتر ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اللہ ہی نے ہر چیز پیدا کی ہے، وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ ہی تمہاری رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اور وہی بہت باریک بین باخبر ہے۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں۔ جو دیکھا کرے گا وہ اپنی ہی فائدہ کرے گا، اور جو اندھا رہے گا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ وہ کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور ہم اس کو دانشوروں پر ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس پر چلیں جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کریں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ اور ان کو برا نہ کہا کرو جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اللہ کو برا کہیں گے اپنی جہالت کی وجہ سے، حد سے آگے نکل کر۔ اسی طرح ہم نے ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے۔
سو ان کو بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان منکرین نے اپنی قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تم کیا شعور رکھتے ہو کہ وہ نشانیاں جب آئیں گی تو وہ تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسے کہ یہ اس پر پہلے ایمان نہ لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں ہی حیران کر دیں گے۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے بات بھی کر لیتے، اور ہم کل موجودات بھی ان کے روبرو جمع کر دیتے، تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا تو دوسری بات ہے، لیکن ان میں اکثر جہالت ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے ہر ایک نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کر دیے تھے، کچھ آدمی کچھ جنات، جن میں سے بعض دوسرے بعض کو چکنی چپڑی باتیں کا وسوسہ ڈالتے تھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ اگر تمہارے رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتا، سو ان کو چھوڑو جو افطارہ پردازی یہ کر رہے ہیں، کرنے دیجئے۔ یہ لوگ اس لیے یہ کر رہے تھے کہ ان کے دل کو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس طرف مائل ہو جائیں اور اس کو پسند کر لیں، اور مرتکب ہو جائیں ان کاموں سے جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو پھر کیا میں اللہ کے سوا دوسرا کوئی منصف تلاش کروں، جبکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب نازل کی ہے، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے برحق ہے، تو تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اور آپ کے رب کا کلام صداقت اور عدالت کے اعتبار سے کامل اور پورا ہو گیا، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اطاعت کرنے لگے اکثر ان کی جو دنیا میں ہیں، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ وہ بے بنیاد خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ سو اس میں سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو۔ وہ کون سی چیز ہے جو تم کو روکتی ہے کہ وہ چیز بھی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے، جبکہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ کون سی چیز تم پر حرام ہے، اور وہ بھی سخت ضرورت کے وقت حلال ہے۔ اور بلا شبہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ بے شبہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کے برے کام کی سزا جلد ملے گی۔ اور ایسے جانوروں کو نہ کھایا کرو جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور یہ نافرمانی اور گناہ ہے، اور بلا شبہ یہ شیطان اپنے دوستوں کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ تم سے لڑے، اور تم خدا نخواستہ ان کی اطاعت کرنے لگو تو تم بلا شبہ مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو نور دے دیا جس کو وہ آدمیوں میں لیے چلتا پھرتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے اور وہاں سے نکلنے نہیں پاتا۔ اسی طرح کافروں کو ان کے برے اعمال اچھے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے آدمیوں کو ہی جرم کرنے والا بنا دیا تاکہ وہاں شرارتیں کیا کریں، اور یہ دراصل اپنے ہی ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور جب ان کو کوئی بات پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، اس بات کو کہ رسول
بنایا جائے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے جہاں جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ سو جلد ہی اللہ کے پاس پہنچنے پر ان مجرمین کو ذلت پہنچے گی اور ان کو ان شرارتوں کی وجہ سے سخت سزا دی جائے گی۔ سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کہ وہ بے راہ ہی رہے تو اس کے سینے کو تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے، اس طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت چاہنے والوں کے لیے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس امن و چین کا گھر موجود ہے، اور اللہ ہی ان کا دوست ہے ان کا نیک اعمال کی بنا پر۔ اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کی قوم، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے، اور ان کے انسان دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی مقررہ مدت تک پہنچ گئی جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، بلا شبہ تیرا رب حکمتوں والا، خوب جاننے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم بعض کفار کو ان کے اعمال کے سبب بعض کے قریب رکھیں گے۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہیں پہنچے تھے جو تم کو میرے احکام بیان کرتے تھے اور تم کو اس دن سے ڈراتے تھے؟ تو سب کہیں گے کہ ہم اپنے جرم کو اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا ہے، اور یہ لوگ اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب اس حالت میں ہلاک نہیں کرتے کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب تو بڑا ہی غنی ہے اور رحمت والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسے کہ تم کو ایک دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بے شک آنے والی ہے، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے ہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان میں سے انہوں نے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے، اور اپنے زعم میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارا معبودوں کا ہے۔ پھر وہ چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں جاتی، اور وہ جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کو مل جاتی ہے، ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو تو یہ غلط کام کر رہے ہیں، اپنے حال میں ہی چھوڑ دیجئے۔ اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخلوق مویشی اور مخلوق کھیت منع ہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا باوجود ان کے جن کو ہم چاہیں، اور یہ مخلوق مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام ہے،
اور مخصوص مویشی ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب باتیں اللہ پر بطور افطرا پردازی کے ہیں۔ بہت جلد اس بہتان عظیم کی سزا اللہ دینے والا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ نکلے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ اللہ جلد ہی ان کو ان کی غلط بیانی پر سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑی حکمتوں والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ واقعی وہ بڑے نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو محض اپنی حماقت سے بغیر کسی سند کے قتل کر ڈالا اور اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دیا تھا۔ یہ حرکت اللہ پر تہمت رکھنے کے لیے کی ہے۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی سیدھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہیں چڑھائے ہوئے بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انجیر جو بعض باتوں میں ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے، اور جب یہ پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس روز پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بیجا صرف نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 نر اور مادہ پیدا کیے، بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2، اور آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا مادہ کو حرام کیا ہے؟ یہ جو بچہ دونوں مادہ کے پیٹ میں ہے اسے حرام کیا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے بیان کرو سند کے ساتھ۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے ان سے پوچھو کیا اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کے مادہ کو، یا جو بچہ دونوں مادہ کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے تاکہ لوگوں کو ازرہ جہالت گمراہ کرے، بلا شبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے تاکہ لوگوں کو ازرہ جہالت گمراہ کرے، بلا شبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے کے لیے حرام ہو، باوجود اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو، پاس جو مجبور اور بے قرار ہو جائیں اور وہ نافرمانی نہ کرے اور نہ حد سے آگے بڑھے، تو تمہارا رب بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اور ہم نے یہودیوں پر سب ناخنوں والے جانور حرام کر دیے اور گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہو یا اوجدی میں لگی ہو یا ہڈی میں۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرمین سے نہ ٹلے گا۔ آپ مشرکین یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح ان سے پہلے کافروں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔
تم محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تمہاری صرف قیاس کرتے ہو تم محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم صرف قیاس کرتے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ پاس پوری حجت تو اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لے آتا۔ آپ فرما دے کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات پر شہادت دے کہ اللہ نے ان مذکورہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دیں تو آپ اس شہادت کو نہ سنو اور ان کے باطل خیالات پر مت چلو جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے رب کی برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ ان سے کہو، آؤ اب میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے رب نے جو تم پر حرام کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو اور اولاد کو افلاس کے سبب قتل نہ کیا کرو۔ ہم تم کو اور ان سب کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے نزدیک بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ۔ اور کسی کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کو قتل نہ کرو، ہاں مگر حق پر۔ یہ تم کو تقییدی حکم ہے تاکہ تم خوب سمجھ لو۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جایا کرو مگر اس طرح کہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی کو اس کی سخت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھو، گو وہ رشتہ دار ہی ہوں، اور اللہ سے جو عہد کیا کرو اس کو پورا کیا کرو۔ یہ سب احکام تاکیدی ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اور یہ دین ہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، سو اسی راہ پر چلا کرو، اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ یہ حکم بھی تاکیدی ہے تاکہ تم ڈرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھا عمل کرنے والوں پر ہماری نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ملے اور رحمت حاصل ہو تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائے۔ اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے برکت والی بنا کر نازل کیا ہے، سو اسی کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھانے میں محض بے خبر تھے، یا یہ کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک کھلی رہنمائی اور رحمت والی کتاب آ چکی ہے، سو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری آیت کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان کو جو ہماری آیت سے روکتے ہیں اس روکنے کی سخت سزا دیں گے۔ یہ محض اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس سے پہلے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ کہہ دیجئے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ کر لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، پھر ان کو ان کے اعمال سے خبردار کر دیں گے۔ جو نیک کام کریں گے ان کو 10 گنا ثواب ملے گا اور جو برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ جو نیک کام کریں گے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا اور جو برا کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے ایک ہی سیدھا رستہ بتایا ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے جو ابراہیم کا طریقہ ہے جس میں کوئی کاجی نہیں ہے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیں کہ بلا شبہ میری نماز، میری ساری عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا
مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلے ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم کو سب بتا دیں گے جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اسی نے تم کو دنیا میں خلیفہ بنایا ہے اور ایک دوسرے پر فوقیت دی تاکہ تم کو آزمائے اس میں جو تم کو عطا کی ہے۔ یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔